والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ہوندے بندے دے لکھانے ساک یارو نہیں ساک کوئی ماں پیو دے ساک ورگا. بہت بھاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں نیک ماں پیو دے پیراں دی خاک ورگا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ جنوں درود پاک پڑھن نال سکون ملتا ہے وہ روز پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو، اور جنہیں کو نیکیاں پائی زیادہ نہیں وہ پویں نہ بھی پڑھے. باقی درود پاک ضرور پڑھو، سارے پڑھو. درود پاک کا شان ہی بڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائی. سب کو پہلی بات ہے ایڈا شاندار مسجد کا ساؤنڈ ہے یہ نہیں کافی سی. ایویں تسی ساؤنڈ لیاندے ہو، خرچہ کرتے ہو، جدوں ساتھی نہیں اچھا سمجھتے ہوں یہ ساؤنڈ دی جتھے آواز آ رہی ہے نا ساڈے واسطے بولنا مشکل ہوتا ہے. چلو بہرحال اللہ تھوڑا پیار محبت قبول فرمائے. اور کوئی بندہ کوئی امید لے کے کسے کو لائے نا ان کا دل نہ دکھایا کرو. سورے نبی علیہ السلام کا افضیابی نا سرکار دے میلاد تو کسی نے پوچھا کہ میں سونے نبی دی حدیث سنی جانا نبی بات کو حدیث ہے تے دس. اللہ بجرا بندہ سے وہ پوچھا گیا سی نا انہیں آکھیا اچھا میں دسنا بہ جا وہ کوئی
وغیرہ کرتا پیا سی اور ایک کتا بھی ان کا کھانا آ رہا سی، روٹی آ رہی سی، اندر نال کتا بھی آ رہا سی۔ اس اللہ والے نے آخیا بھئی نبی پاک کی حدیث سناواں کہ پریکٹیکل طور پہ بخاواں دساں، پریکٹیکل کر کے عمل کر کے انہیں کہ عمل کر کے بخا۔ انہیں روٹی چکی تے کتے کو پا دیتی، انہیں کہ آپ پریکٹیکل طور پہ میں تینوں بخا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آکھے کوئی بندہ کسی کو کوئی امید لے کے آئے نا، اچھی امید کہ ان کا دل نہ توڑیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کی گل آ جائے نا اوتھے نیوی پاونی چاہیے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سرکار دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ تسی جنے آئے ہو اللہ دے گھر جے علماء بھی نے، سامعین بھی نے۔ جنہ کا پروگرام کرایا ہے بھائی مدثر صاحب اور انہوں نے بھائی مصطفیٰ، بھائی غلام مرتضیٰ، بھائی شوکت، بھائی لیاقت صاحب، انہوں نے والد محترم فوت ہوئے نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ انہوں نے ابو جی دی قبر ٹھنڈی فرما، اور اللہ کریم انہوں نے آنے آکھیا دعا واسطے اللہ پاک انہوں اپنی امی دے نال بیعت العمرہ بھی نصیب فرما۔ شیخ مولانا قاری عبدالقادر مکی صاحب تشریف فرما لیں، اور محترم جناب حاجی محمد شفیع نجم صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر دوست احباب جنہیں علماء ایس مجمع جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے نہیں نام در پتا، لیکن اللہ کو بڑے نامہ دا پتا نہیں، وہ سلام بڑے گھر بھی پتا ہے، نامہ دا بھی پتا ہے۔ اور جو میں دسنا چاہنا میرے ذمہ جو مضمون لگایا گیا ہے وہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ دعا فرما اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جوانی کے در سارے پاپا پاپا کرتے ہیں، مزہ تیرا کہ بڑھاپے تے بندہ ماں پہ سنبھال لے۔ جوانی کے بندہ آپ ہی بندہ اپنا ہاتھ پیر مار لیندہ ہے، محنت مزدوری کر لیندہ ہے۔ مزہ ہے کہ بندہ بڑھاپے تے بھی آدھی امی ابو دی خدمت کرے۔ دعا فرماؤ اللہ جنہ دے امی ابو زندہ نے اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام جی اپنی عبادت تو بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب دی اطاعت تو بعد جڑا پہلا اللہ نے حق رکھے ہیں، پہلا حق اللہ نے اپنے رسول دی اطاعت تو بعد اللہ نے ماں باپ دا رکھے ہیں۔ بولو کتا رکھے ہیں؟ ماں باپ دا۔ اور ماں باپ ایسی عظیم نعمت نہیں، اللہ جانتا ہے جنہ کو لے نعمت کھوس گئی نا انہاں کو پوچھو، جنہ کو لے نعمت نہیں اللہ جنہ دے امی ابو ٹور گئے اللہ معاف فرما۔ قرآن آندہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تہاڈا سونا اللہ حکم دے رہے ہیں میرے اللہ دی بندگی کرنی ہے، میری بندگی تو بعد اطاعت میرے پاک محمد دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بعد سب تو زیادہ جے کسے دا حق تے ماں باپ دا حق اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے تینہ بندیاں دی دعا سونے اللہ نے قبول فرما لئی، تین دعا سونے اللہ پاک نے قبول فرما لیا نے۔ بعض علماء قرآن کو ساتھ سونے آئے نا اللہ پاک تین دعا نے
موڑ دے تین دعا اللہ موڑتے نہیں بلکہ تین دعا سونے اللہ پاک نے اڈوانسی قبول فرما رہی نے سونے کیڑیاں کیڑیاں تین دعا جڑیاں اللہ پاک نے اڈوانسی قبول فرما رہی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلی دعا اللہ پاک نے باپ دی دعا قبول فرما لئی اگر کسی دا باپ نہ اپنی اولاد دے حق جے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا دینا اور اللہ دے سامنے ہاتھ چکیا کرو رو رو کے دعا منگیا کرو دعا کو وڈم اختیار نہیں ہو جدو اللہ پاک کو بھی دے او تو ہی دعا منگیا کر اے دعا دی بدولت 5000 دا لشکر بدر دے میدان جے آیا اے دعا دی پاور نہیں بدر دے میدان اندر کھجوراں والے پاک دی طرفوں 5000 دا لشکر بھی آیا ہے نال اللہ پاک نے اپنے جبریل نو آکھیا جبریل تسی چلو نا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں یعنی میں بھی تواڈے نال بدر دے میدان چ میں بھی نال ہاں اے دعا دی انی برکت ہے دعا کریا کرو جنیاں ہو سکن اللہ کو دعا کریا کرو اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے جیندہ باپ ہاتھ چک لینا اپنے بیٹے دے بارے جے اپنی بیٹی دے بارے جے اللہ سونے اپنے بیٹے بیٹی دا نام لے کے ایک اور روایت اندر لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان ہے جیندہ باپ تین دن اپنی اولاد دا نام لے کے جیندہ باپ اپنے پتر دا تین دن نام لے کے اپنے بیٹے دی جڑی بھی دعا کرے گا اللہ دعا فوری اللہ نے اڈوانسی قبول فرما لئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ پاک پہلا انعام دیندا ہے ماں باپ دے فرما بردار نو اوے ماں بڈھی ہو جائے نا بابا بڈھا ہو جائے نا اپنے بڈھی امی دے پیر دبا کے سویا کر اپنے باپ دے پیر دبا کے سویا کر حدیث پاک اندر لکھیا ہے نا جڑا میرا امتی آپ فرماندے نے جندے تیوں دی ماں راضی اور دا باپ راضی ہے نا اللہ پاک کبھی انہوں دنیا دے اللہ فاقہ نہیں آن دیں گے اللہ کبھی ان دے کاروبار اندر اللہ کاٹے نہیں پہن دیں گے اللہ پاک کبھی بھی انہوں پریشانیاں نہیں آن دیں گے نا مدینہ شہر ہے نا اللہ سونے جنہیں آنے مدینہ وقا دیں جنہیں جانا پائے ہوئی جی آمینہ کو برا کو ضرور کیونکہ آمین کہو گے اللہ دی قسم ہو سکتا ہے اللہ کسے دی آمینی قبول فرما لیں جے تواڈے وچ نا جے کوئی ماں باپ دا فرما بردار بیٹھا ہے نا او ضرور آمین آکھے او ضرور آمین آکھے اللہ ماں دے فرما بردار دیاں میرا سونا اللہ دعائیں نہیں موڑ دے حدیث پاک اندر لکھے آئے نا تسی آکھنا دلیل دینا اللہ ماں باپ دے فرما بردار دیاں دعائیں کی میں من دے میرے سونے نبی نا اپنے یہاں چے بیٹھے آپ سرکار اپنے یہاں چے بیٹھے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اے تواڈے وچوں نا کسے دی ملاقات ہو جائے نا ایک آواز کرنی نا دا بندے او دے کو دعا کرا لینا اللہ دیاں دعا نہیں موڑن گے صحابیاں دا سونے آواز نا دیتا بڑے بندے محبوبہ او دی
جتھے آئی آواز کرنی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈولن ہاتھ ہاتھ دے رہن والے گل بڑے دھیان سن والی آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سونے سونا پیارا اپنے یاران گل سنا رہے مسلم دی حدیث آپ فرمان لگے میرے صحابیوں جے ملاقات ہو جائے نا ان دے کندھے تو کپڑا ہٹا کے ویکھنا ان دے موڈے تو کپڑا ہٹا کے آواز کرنی دے کندھے ویکھ لینا ان دے کندھیاں دے درمیان جے جنہ کو دینار ہوندا ہے انہاں کو نشان دا ٹھپا لگا ہوئے گا جویں پھل بیری ہوندی ہے نا ایویں نشان بنیا ہوئے گا جویں کوئی ٹھپا لگا ہوندا ہے کسے شے دا جنہ کو پھل بیری دا اے دینار دا جنہ کو سیل ہوندا ہے دینار دے سیل دے مطابق ہوندے جسم تے کندھیاں تے پھل بیری دا نشان ہوئے گا او پہچان لینا اوہی آواز کرنی ہوئے گا اور سونے ہو یارو انہوں کو دعا کرا لینا اللہ دیاں دعا کبھی نہیں موڑے گا جناب فاروق اعظم دا زمانہ بیت اللہ جی آئے ہیں آگے ٹیک لگا کے بیٹھے سن 15-20 نوجوان بیت اللہ جی آئے نا اللہ سنیا ساتھو سارے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما اللہ جنہیں آئے نے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے اللہ جنہ کو پیسے نہیں نا تو مصفے بلا صفا میں اللہ سونے سارے بیت اللہ جلے جا اوہ کڑا بیت اللہ جنہیں پر ساڑھے بابا جی سن سامر رو کے دعاں مگ دے رہے جس ٹائم بابا جی آخری وارا کہنا آخری وارا بابے وارا سم سامورا اپنا ویزا ویکھیا مگ گیا اور بابا جی دیا کھانڈول پہ دیا نے اور واپس آنا پہنچ بھی ویزا مگ گیا ہے ویسے بھی کمزوری آگئی روپ ہے آندھے نے اللہ شاید ہونا میں تھوم آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ شاید ہونا میں تھوم آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی کہ میں کھوں منایا نہیں جانا اللہ جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلاں کے صدے تے ماراں اڈاری انہوں ریج مکے مدینے دی باری والا کیویں والایا نہیں جانا اور دعا مانگی آندھنے اللہ آپ پہ ہی میرے دل ایک احسان کر دے میرے مکے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایانوں فرمان کر دے اس نہ کٹو اس تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا میرے سونے پیارے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دا سونا تے لاڈلا سے آپینا بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے 15-20 بندے آئے نا اونا کے کسے بندے کو پوچھے آپ آدھنے یار اسی حکمران نو ملنا جانے اساں سنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں سنے کہ ہوئی بیت اللہ جی آئے دسن والے دسے اور سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نام اندہ نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا گروہ لا کے آیا نا آگے میرے سلام لے آنا
کے کتوں آئے ہو؟ کہنے لگے سی یمن جو آئے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کہنے لگے او یمنیوں تو اڈے اللہ کے جی کوئی آویس نام دا بندہ ہوئے نا انہاں دیاں کھائیں ڈڈیاں رہ گئی ہیں۔ آئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، انہوں کنے دسیا اویس دا نام؟ اویس دا ماڑا جا بندہ ہے، اویس دا ساڑا کمی کار ہے، اویس دا رنگ بھی کال ہے، وہ ہے بھی غریب بڑا جے ہے، انہوں کنے دسیا اویس کرنی دا نام؟ انہاں دیاں کھائیں ڈڈیاں رہ گئی ہیں اور ٹورن ہاتھ ہاڑ دینا والے ہیں، پاویں کسے دیاں کھائیں ڈڈیاں رہنیاں نہ رہن۔ وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتاں دین والا بھی میرا سونا اللہ، سارا جگ مل جائے کسے نو ذلیل کرنا چاہے نا اللہ دی غیرتی قسم کسے دا وار نہیں ہوئی گا کر سکتا، کیونکہ قرآن نے فیصلہ ہی مکر دیتا ہے وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ انہاں دیاں کھان ڈڈیاں رہ گئی ہیں، آئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، انہوں کنے دسے ہیں اویس کرنی دا نا انہوں کنے دسے ہیں۔ ایک وچوں چودھری آدم چودھری بنیا، وچوں سیانا بنیا چودھری بنیا، آنگا جی ہاں ہاں ہے آکھو تے ملاقات نہ کرا دے یا اپنے نمبر ٹنگن لگ گئے، آکھو تے میں ملاقات نہ کرا آپ فرمان لگے ہاں کرا، آندھا کھر میں ہونے لے دیا نا، آپ فرمان لگے لا 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 اوے نانا وہ نہیں لے آنا بلکہ دس ہے کتھے، آندھا سی ماڑا سمجھ کے نا او بار مکے کو بار اونٹھاں بول چھاڑ آیا او تے اونٹ پیا چران گئے، اسی کمی سمجھ کے ماڑا سمجھ کے غریب سمجھ کے بار چھاڑ آیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے نانا تو سان نہیں لے آنا بلکہ میں عمر آپ چل کیوں دے کول جانا ہے، سبحان اللہ تو سی نہیں لے آنا میں نو دے کول جانا جو میں آپ دے کول جانا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران او دراب ٹر پینے جس ٹائم اویس کرنی دے کول گئنا اویس کرنی اونٹ پیا جان دے، جناب فاروق اعظم کہنے لگے مسموم کا بھائی جان دوڑا نا کی، اویس کرنی آدھے اسمی اویس میرا نا اویس کرنی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اویس کرنی یار میں تیرے کندے ویکھنا چاہنا، اویس کرنی آدھے تسی کون میرے کندے ویکھن والا تو ہے کون، تو ہے کون میرے موٹے چیک کرنے والا؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے اویس میرا نام تے میری ماں نے عمر رکھے ساڑھے اور کام دا تے چھیتی ناری ایڈر ہاتھ مار دا جی آگی جیب جو شہ نہ نکل دی ایڈر ہاتھ مار دیں گا، لیکن ضرور جیب تو کاڑ گیا لے پاڑی میرا تارا بھی پڑھ لے میرا کاڑ لگے گا پتا میں کون اور سارے جہان دے عزتاں والے دولتاں والے شہرتاں والے سرداریاں والے کٹھے کرنا میں فاروق اعظم دی جتی کو قربان کر دیں کتھے فاروق اعظم کے نشان والے نی عظمت والے آکھے اویس میرا نام میری ماں نے عمر رکھی ہے، میں خطاب دا بیٹا میں خطاب دا بیٹا نام دے بندے نہ پچھو بول پہ کہنے لگے اویس ایسی ویسی گل نہ کر میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمری مطا کوئی گل کر میں ایسی ویسی گل نام کر میں ایتے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کھڑا ہے، اب ایسا کرنی کمبل لگ پیا ایڈا وڈا حکمران سامنے کھڑا ہے، کمبل لگ پیا ڈرن
لگ پیا نال چھتی نال آندا جی میرے کندھے ویکھ لو میرے کندھے ڈر لگ پیا جناب پرو کے آدم کہن لگے ویر ڈرنا 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 میں عمراں میں تے عربی دھرتی تے بکریاں چراندا رہا میں عمراں میں تے عربی دھرتی تے چھڑو بن کے لگا پھردا سا مینوں کی پتہ سی میرے اللہ نے مینوں حکمران بنا ویر ڈرنا ڈرنا بس مینوں اپنے کندھے وکھا دے آواز کرنی چھتی نال ڈردا بیچارہ اپنا موٹا ننگا کر لیندا جناب فاروق اعظم نے پیچھے ہو گئی آواز کرنی دے موٹیاں دے درمیان چ ہن کی ویکھیا کی ویکھیا ہن کی ویکھیا واما یقین ہے میرے پاک محمد دی زبان اتنا یقین ہے کہ سرکار نے دسیا ضرور نشان ہوئے اور کچھ نہیں پوچھیا پہلے سازوں پہلے سونے دی زبان جو نکلیا بول چیک کر ویکھیا تے کندھیاں تے نشان بول داری دا نشان بنے ویکھ کے تے اکھاں چ پانی آ گیا اب ایسا کرنیاں تے حضرت جی کی ویکھیا رو پہ دے کی گل آورنا لگے آواز کرنی اور جنی چھتی ہوندی وہ ہاتھ چک دے میرے واسطے دعا لی ہاتھ جنی چھتی ہوندی وہ بولو کی کر تسی بھی دعا کریا کرو کسے کو نہیں کروایا کرو کوئی پتہ نہیں دولن ہٹ دینا والے اسی سارے ماشاءاللہ ایک بیٹھو میرا اس نے جانے کوئی پتہ نہیں ایسا مجمع جب بھی اللہ کا بیلی بیٹھا ہوں سالوں کا پتہ نہ ہوئے ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ سانوں دیکھنا لگتا ہو ظاہری طور پہ اسی ہوندے تے فتوے لائی بیٹھیاں جنمی ابو جان ہو سکتا ہے اندر خانے سونے اللہ دا بیلی ہوئے ایویں کسے تے فتوا نہ نہیں سونے پیرو بارشاں موتی کرو دیتے وہ اندر برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی اے وارث شاہ جدوں ادھر جاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی ادھر میرے والے دیکھو آئی تیرے آتے بیٹھے مسیحتے نماز پڑھ کے آئی کر کے ہاتھ چک دے ہن کر کے او فلانے ہی کیتا ہے فلانا ہے جائے فلانا ہے جائے اے تے نمبریاں بھی آنے اے انگل اتر کرنا پہ او کے جائے آتے نکشاں مڑ پہیاں نے صوفی حاجی اپنے ملے وے دون کے جائے ایتے نمبران پیشاں مڑ پہیاں نے پیشاں تو بھی دیکھ لے تون کے جائے پیشاں تو دیکھ لے تون کے جائے کسے دے بارے گل نہ کریا کر کوئی پتہ نہیں اندہ اندر کھانے سونے اپنا کتنا کو رابطہ ہونے آواز کرنی اوپر کے عالم کہن لگے آواز کرنی ہاتھ چکے نام ہاتھ اٹھا دے میرے لیے دعا کر دے آواز کرنی رو بہن ہے آندہ حضرت تسی دعا منگو تے گل پڑھ دیئے تسی میں تو شان دے لحاظر زیادہ تسا نبی پاک دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں نے میں نہیں پڑھ سکیا
تسی سرکار دے نال بیت اللہ دے طواف بھی کیتے نے میں نہیں کر سکیا تسی نبی علیہ السلام دے نال جنت بھی گئے ہو حضرت جی تسی ہو جی جنہ بدر دی دھرتی تے پیر رکھے سن اللہ نے آکھیا سونیا انہاں کہہ دیو ایمانو ما شئتم قد غفرت لکم چلے جاؤ بدر دے میدان جو چلے جاؤ اللہ دا میں ناراضی ہو گیا آج تم بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو تے جنت واڈا تاویں انتظار بھی کر دی تسی حضرت ساتوں کین دیو تسی دعا منگو آپ فرمان لگے آواز کرنی یار تینوں میں کیویں جان سکنا مینوں کی پتہ ہے کہ تیرا نام اویس مینوں کی پتہ ہے کہ تم کون ہے آواز کرنی یار تم وہ بند ہے تیرا نام تے اسی مسجد تے بیٹھے آتے محبوب پیغمبر محمد دی زبان کو سنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آواز کرنی میں تانوں اگلی گل بھی دس دینا آواز کرنی سانو ساڈے نبی نے تیرے بارے کی آکھے سانو ساڈے پیغمبر نے آکھے آواز کرنی ماں دا فرما بردار ماں دا تابعدار ماں دا فرما بردار آواز کرنی کیوں دی ماں راضی ماں دا تابعدار میں اللہ دا نبی دسی جانا اللہ نے آواز کرنی دی دعا موڑنی ہی کوئی نہیں ان اگلی گل بھی دھیان نال سن لو آواز کرنی کام دے ہتھاں نال ہاتھ تے چک لے آگر دسو رب نوں کی آکھاں دسو رب نوں کی آکھاں دسو کی منگاں دسو کی منگاں ساڈے ورگاں دا تے پتہ نہیں کنے دوروں دا سوال کردا جناب فاروق اعظم کہن لگے آواز کرنی کوئی دعا کر دے او اللہ عمر نوں معاف کر دے تولن ہٹ ہٹ دے رہن والے بڑے بڑے بھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے دس سکتا ہے کہ فاروق اعظم دی غلطی کیڑی سی کہ نہ اپنے آپ نو اللہ دا ولی کرائی جاندا ہے جنتیاں بشارتاں پا کے بھی کری سانو گارنٹی کوئی نہیں کہ ساڈے نال پتہ نہیں کی بننا ہے اسی تاویں ہسنے ہاں سانو گارنٹی کوئی نہیں ساڈے نال پتہ نہیں کی بن جانا ہے اور سونیا نانا نیکیاں کر کے چاوڑا نہ کریا کر نیکیاں کر کے ڈریا کر کے مار کا پتہ نہیں قبول بھی ہوئیاں نہیں کہ نہیں ہوئیاں ماں دا کوئی فرما بردار بیٹھا ضرور آمین آکھے اللہ جنہ دے بھی امی ابو فوت ہوئے اللہ جی معاف فرما دے مدینے دی گل سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بازار دے جا رہے ہیں کسے بندے نے پوچھیا حضرت جی کا گل دسونا آپ فرمان لگے کی پوچھنا ہی آندہ حضرت اس ٹائم میں بھی کوڑی کھڑا سا جس ٹائم تسی بھوک نال ڈگ دے پیسوں تواڈے تے غربت نہیں سی بھوک نال تسی ڈگ دے پیسی اس ٹائم میں نہیں کول سا اج وہ ٹائم آ گئے ہیں تسی مدینے دے گورنر بھی بن گئے ہو اور سامنا کھجوراں دا باغ بھی تواڈا بن گئے اے پیچھے وجہ کی ہے راز کی ہے حضرت ابو ہریرہ اور بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا کوئی پوچھنے والے آؤ میں اپنی امی جان دی زندگی تے فرضی حج بھی نہیں کر سکے میری امی بیمار سی نا میں امی دی تاپیا باری تے لگا رہے ہاں امی جان دے پیری دباندا رہے ہاں اپنی امی دی خدمت کردا رہے ہاں میرے کو ماں دی زندگی جنا میں فرضی حج نہیں کر سکیا اللہ نے امی جان دی خدمت دی وجہ کر کے گورنر بنا دیتا ہے میں باغ بھی عطا کر دیتا ہے ماں دا تابعدار باپ دا
زمین تے پریشان نہیں رہ سکتا، ماں باپ دا فرما بردار کدی بھوکا نہیں رہ سکتا، ماں باپ دا فرما بردار کدی اللہ دی قسم ہوندیاں روزیاں جے کمیاں نہیں آ سکدیاں، کیوں؟ جنہیں دسیا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ کئیاں بندیاں تے کئیاں نوجواناں دے ابو جان انہاں دے والد محترم کسے بندے کے پتر دا نام لین لگیاں بک بک رو پیندے نے، نالے آندا ہے اللہ کرے کہ تو بندہ بے اولاد ہی چنگا ہے، یہی اولاد دا فائدہ ہی کی اور جن دے کو تنگ آ کے ان دے ابو دے اکھاں دے پانی آ گیا سمجھی کھانے خراب ہو جان گے، جن دے کو تنگ آ کے نا ان دی امی جان دی اکھاں دے پانی آ گیا۔ ایک بندے میں گل سنائی، ایک بندہ مینوں رات نوں گھرے لے گیا تے جلسے تے شہر تے گیا، میری امی ملنا چاہندی، میری بڑی ماں میری امی جی دی بڑی عمر ہو گئی ملنا چاہندی، میں بھی نال چلا گیا، اماں جی کہن لگیاں بیٹا میرے پتر دی دعا کرنا، میں کیا اماں جی کی دعا؟ آندی بیٹا ساڈی ہے شہر دے نال 25-26 کلے زمین ہے، اے فلانا میرا بیٹا ایویں گھر گڑے تے بیٹھے ہاں بولتے بولتے بول پے اپنے ابو نال، انہاں دا ابو جی فوت ہو گئے ہیں، باپ نال بول پے بولدا بولدا لتر پیر چوں لا کے اج کر کے پیو دے منہ تے ماریا سو، آندا آندی حافظ صاحب آنی میں کول کھڑی ہے ویکھی گئی ہاں، ایندا باپ 45-47 50 منٹ آسمان والے ویکھ کے اتھرو ہی گرائی گئے، بولیا کچھ نہیں، انہیں آکھیا کچھ نہیں، اساں کچھ نہیں سنیا انہیں کی آکھیں، میں آکھی گئی آنا معاف کر دیں، انہیں میری ایک نہیں سنی آسمان والے ویکھ کے رونی گئے، آندھی حافظ صاحب 25-26 کلے زمین شہر دے نال وک گئی، شہر جی دکاناں سن کروڑ کروڑ دی ایک دکان سی، وہ بھی ویکھی کھانے خراب ہو گیا، کرائے کے مکان لے کے تکے کھاندے پھرتے ہیں، تینوں پتہ نہیں، اور ماں باپ ناراض ہو جان، آسمان تے رحمت ناراض ہو جاندی، تو تنہا ٹھار دے رہن والے آکھی نہ مینوں کسے نے دسیا نہیں ہو، اور جان لگے اندر ویش دس جائیں، 2 گناہوں دی سزا اللہ مرن تو پہلا دے دیندا ہے، باقی سزا اللہ چاہتے اللہ دین یا نہ دین، او اللہ مرضیاں والا ہے، اللہ بخشن ہارے، پر 2 گناہوں دی سزا اللہ مرن تو پہلا دنیا تے دے کے مار دیں، تو ساتھ نے کڑے 2 گناہ نے، اور سن لو تے آن دے نال، اور ڈولن ہٹ ہٹ رہن والوں سن لو، اینا جو پہلا گناہ او جا ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں دے پیو گھوڑیاں باندھے، اپنے ماں باپ نوں گھروں تک کے مار کے کٹ دین دیں، اللہ دی گھر دی قسم اللہ مرن تو پہلا ماں باپ دے گستاخ نوں ضرور ذلیل کر کے مارن گے۔ دوسرا گناہ تکبر ہے، اے تکبر دی چادر سونے اللہ دیئے، ایتھے کئی مولوی سجے منہ نہیں سنبھالے جاندے، اسی تے 5 ٹائم دے نمازی، اسی تے مصلیاں تے بہن والے ہاں، اسی کم لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، تکبر دے غرور دے پرے، اور سن لو تے آن نال کتے تکبر دے نہ رہ جانا کہ میں مولویاں کاریاں میں امام کروں مکمل تراب دا آفسی، جا تاریخ اٹھا کے لبیاں تراب دا آفس، لب دا سی حاجی صاحب لبیاں تراب دا آفس، لبیاں ہزاراں وچوں ایتھے ہونے نال او تواڈے جو قرآن دا حافظ انشاءاللہ تے بندے کھڑے ہو جان گے، قاری عبد القادر مکی صاحب کے شاگرد خاص ہونے ماشاءاللہ کھڑے ہو جان گے، قرآن دا حافظ نہ لو تے لبیاں کوئی لفظ سی، لبیاں مکمل
تراب دا حافظ تراب پڑھن والا جو تکبر کرتا گیا اللہ دا میری پکڑا گی میں سرے قدامہ زمین تے تنسا دیتے کھول کے کر سن لے مولوی جی کوئی نہیں سن لو نا اے پڑھنے دا تو مان کرینا پڑھنے دا تو مان کرینا گل سمجھا رہے پڑھنے دا تو مان کرینا ناکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے میں دودھ کڑے تکبر کرنوالے اللہ زمین تے پکڑ لیں اگلی گل بھی سن لو زمین تے جننے بھی گناہ ہو رہنے کسے گناہ تے اینا جلدی رحمان و غصہ نہیں آندہ جنہ بڑھے ماں باپ دے اپنوں بولے غصہ آندہ نبی پاک دے سامنے کا نوجوان آیا آگے اندر سونے میرے بابے ہوں سمجھا لگتا ہے وہ بھی نوجوان سیانے گے جی ہون بھی سیانے نے ماشاءاللہ لگتا ہے وہ بھی جوان سیانے سن آگے اندر سونے لاڈلے پیغمبر نو آندر میرے ابوں تے سمجھا لو آپ نہ لگے ہو کونے پیو دیا شکایت لان والے کونے کی مسئلہ کی گلے آندر سونے نبی جی میرا باپ کماندہ نہیں ویلا بیٹھا رہتا ہے کماندہ نہیں بڑھا ہو گیا ادھروں آندر جو شہ ہتھیں آندیاں پھاڑ کے نکل جاندہ ہے ادھروں آندر جڑی شہ پئی آندیاں پھاڑ کے کھا جاندہ ہے انہوں ساڑھا پرو انہوں ساڑھی فکر نہیں آپ فرمان لگے جانا ذرائیں دے اپنوں دے بلا کے لے آؤ صحابہ بلان گینا اے بابا رات جاندہ ہے اوہ نبی پاک دے صحابیوں سرکار نے میں آنکھنا کیے کہنے لگے بابا جی تیرا پتر شکایتاں لا رہا سی تاں کر کے تینوں نبی پاک نے بلا لے بابا جی دیاں حادیثاں کاری عبدالقادر مکی سان بابا جی رو پہنا اور جن دے اپنوں پتہ لگے تیرا پتر شکایتاں جا کے لاندہ پہ مولوی سامنوں دا پیو دعاوں دے لے گا کہ روے گا باپ دے اترو جا پہنا بابا رو پہ روندہ روندہ میرے سوئے نبی کو لے آیا آپ فرمان لگے بابا جی کتا دیکھو بابا ویندہ فرمان لگے بابا جی میں نے دسوں رات شرکڑے پڑھتے آ رہے سے بابے دے ترہ کھلو زمین نکل بھی سونے نبی کے دا کافی امی میرا ماں باپ قربان جائے سارا جہان واردیاں میں جو چیز بولے آئی نہیں تو دسرا کی میں آپ فرمان لگے بابا جی تم باتیں آیا ہیں اسمان کو جبریل پہلو آئے ہیں جبریل نے دسے ہے جبریل نو سونے اللہ نے کر لے ہے جا میرے محبوب نو کہہ کے باتیں کرو پچھو کی کہندہ بابا جی رو پہ میرے سونے لگی جی میں جی آکھنا ہے میں دے دل دے دکھڑے سنا لگ پہ اپنے آپ ہوں میں پہلا بولے ہیں اوہ پترہ ویکھے نہ حالے تے میرے ہتھاں دے ڈنڈا پہیاں نہیں ہتھاں دے چھالے بنے پہنے اوہ پترہ میرے تے غربت پڑی سی نا میں پتھر ٹوڑ کے تینوں پال دارے ہاں آج کڑا مولا کی شکایتاں لا دیئے آنکہ سونے میں دوسرا جملائے بولے اوہ پتر ہے ایک دفعہ میں چنگی طرح بچپن دے یاد تو بیمار ہو گیا سے میں تینوں موڑیاں تے چک کے پترا میں پتھران تے ٹور کے پلان تھا تو تری دعائی لے اندی آج
کڑا لے کے شکایتاں لائیں آندا سونے میں تیسرا بولے اور پتران چلو مینوں باپ دا درجہ نہ ہی دیویاں تے گوانڈی سمجھ کے کر رکھ لے اور پتر اللہ نے دے گوانڈیاں دے بھی بڑے حق بنائے اللہ دے مسافراں دے بھی بڑے حق بنائے چلو مینوں ابو دا درجہ نہ ہی دیویاں ایک ہمسایہ سمجھ کے میری گل کو رکھ لویں صحابہ کہنے لگے جڑا نے چوتھا بابے نے جملہ بولے جن نے سرکار نوں بھی ہلا جن نے نبی پاک نوں بھی ہلا دتے آندا سونیا میں چوتھا شعر پڑھیا اوے میرے پتر چلو میں ابو نہ سمجھیا اوے پتر میں بڑھا ہو گیا تے بڑھے امی ابو گھر تے مہمان ہوندے اسی تیرے گھر تے مہمان ساں اج یا کل اوے پترا جس ٹائم باپ بڑھے ہو جان تے باپ گھر تے مہمان تولن 8 دن والے کتنے قدر مہمان گھر تے رہندے ایک دن نہ 2 دن 3 دن چلائی جاندے اسی مہمان گھنٹہ رہ لانگے 2 رہ لانگے مہمان واپس جانا ہی ہوندے بابا جی اگر پتران باپ دا درجہ نہ دیویاں مہمان دا درجہ دے کے رکھ لویں میں تے تیرے گھر چ عارضی مہمان بولن دے رہن والے واقعہ کہانی ماں باپ گھر چ مہمان ہوندے نہیں سمجھ آئی تے میں سمجھا دیں اے جواناں نوں امیداں نے بڑھیاں ہونا ان بڑھیاں دی امید ایتھے ہی سوچ لو بڑھیاں نوں کیڑیاں امیداں نے کدھر جانا یہ ہوئے اسی ایتھے مہمان چھڑ جانا دنیا نوں ہر باپے کو پوچھ لو ہی نہیں کہے گا پتر کھا ہنڈا لئیے 4 دن دے مہمان ماں باپ بڑھا ہو جائے نا کر کے مہمان ہوتے نبی باپ دے ہتھوں ڈگن لگ پے میرے سونے کو اپنے ابو نہیں یاد جنوں جھٹکا بچپن دے لگا میں نا اونوں پوچھ کے جدوں دے سامنے کوئی کچھ دی گل کردا ہے نا اونوں اپنا بچپن یاد آ میرے نبی نوں اپنا بچپن یاد آیا ابو پہلے ہی ٹر گئے سن امی 5 سال دی عمر تے چھڈ گئی سی میرے سونے نبی نا وہ دے میدان اندر علی صاحب سردار میرے حمزہ گھوڑے تے بیٹھ کے وہ دے میدان والے سردار امیر حمزہ دے گھوڑے نے چھال ماری میرے سونے بھج کے گھوڑے دی لگام نوں پھڑے چاچو ٹھہرے نا ان جذباتی ہوئے کھڑے ہوئے آکھیا بھتیجے پرے ہو جا مینوں بہت میدان وچوں جنت دی خوشبو آ رہی چاچا مینوں پتہ لگ گیا تانوں خوشبوواں تے آنیاں نے مینوں جبریل بھی آ کے دس گئے تواڈے چاچو واسطے جنتیاں ہوراں استقبال جنت تیار ہو رہی تے بھتیجے پیچھے نہیں ہٹدا جانا چاچو ایک دن میں بیٹھا روندا پیا سی ابو چیتے مینوں ایسی میں روندا پیا سی اس آ کے میری کن تے تھاپڑی ماری سی تے نالے مینوں آکھیا سی بھتیجے زندگی کے بندے نوں ابو چیتا آئی جاندا جنہ مرضی علم آ جائے جنی مرضی شان مل جائے جنہ مرضی مقام مل جائے پیسہ مل جائے بندے نوں دھکے نال ہی ماں باپ یاد آ جائے اس میری کن تے تھاپڑی ماری سی نالے آکھیا سی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کے تینوں باپ چیتا آ جائے تے میرا چہرہ تک لیا میرا چہرہ بھی تیرے ابو نال ملدا جلدا سکے جو بھرا سن میرا چہرہ ملدا جلدا چاچا اج رج رج کے ویکھ لین دے چلو میں ابو نہیں دیکھ سکے
آخری بار اپنا تے چہرہ تک لین دے ساڑھے معاشرے اندر جنہ بھی شریک ہے جن نے لڑائی ہے چڑھ رہا ساری چاچیاں نال جنہ بھی شریکہ چکی پھرنے ہیں چاچے دیاں پتران آلے اینا بیویاں نے اپنی اولاد نو سبق یہ دینا اے تیرا شریک آدھے ماموں نے تیرے خانہ نے ماموں نے خامد کے رشتہ دار نو شریک دے دیکھی اولاد نو پٹیاں پڑھاوے گی شریک اے شریک اے شریک سن لو کن کھول کے سن لو اوے شریک نے سرکار دنیا کو جان لگے آکھیا کسی نے گئے کروں قرض لینا انتے بولے ایتھے تو بندہ کھڑا ہوندہ آندہ سنے نبی میں نہیں سی بولنا پر کو سامنے والا آکے کوئی کسی پیسے لینے انتے گال کرے میں کوارٹے کروں 3 دینار لینے نے یا 3 درہم قرضہ لینے میرے سونے نبی نے آئی نظر ماری آئی تھے حضرت عثمانی بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھے اور بھی سونے کے یار بیٹھے ہوئے عبدالرحمن بن عوف کیتے مالدار نے وہ بھی تھے بیٹھے ہوئے آپ فرمان لگے اور میرا چچے کا پتر فضل بن عباس کی تھے میرے چچے کا پترہ کی تھے حضرت فضل بن عباس رو کے کھڑے ہوئے آکھیا چاچے کا پتر اپنے چاچے کے پتر تک قرضہ تے اتار دی میرے سونے نے آواز ماری اپنے چاچے کے پتر نو آواز ماری چاچے کے پتر شریکے نہ کمایا کر بنا کے رکھیا کر آج میرے سونے نبی جان لگے دس کے جا رہے اے شریک نہیں ہوندے اے کوئی پراپ ہوندے آکھے میرے چاچے کے پتر فضل بن عباس کھڑا ہوئے نا جی سونے میں حاضر آکھیا چاچے دیا پتران اینا قرضہ دے ہونی عطا کر اس بات چاچے نہ گوایا نہ کر نبی علیہ السلام دا فرمانے جتا باپ فوت ہو جائے اپنے چاچے دے پیر اللہ کے میں جنہیں اپنے ابو دے پیر دبان دے اینا ثواب صحابہ کہنے لگے نا نبی علیہ السلام رو پینا آپ اندے پتر نوں کہنے لگے اور جوانا تو ہمیں کون آج محمد دی عدالت جا گئی اپنے ابو دیا شکایتاں لان لگ پہلے خبردار مدام کالوے کوئی نوجوان اپنے باپ دی شکایت لائے آج میں جان لگیا مولائی جاننا اللہ دا نبی انتا و معلوم کا لے ابھی کم اور سونیا تو دے مال دی جل کرنے میرے محمد کو پوچھ اللہ نے باپ کا کنا حق بنا دیتا ہے وہ تو نہیں تیرا سارا مال بھی تیرا جسمی تیرے باپ دے تسی اوپنی کر سکتے یہ چاندے ہو دنیا سلام کرے یہ چاندے ہو جس سے پیر رکھیے خیر ہو یہ چاندے ہو دریا جی میں ٹک پئیے کسے معاملہ بنے دریا بھی لہر چوک کے اپنی بار سڑ دے جا جا کے ماں کو دے پیر کر لیں ماں باپ نو راضی کر لیں تینوں دریا دیاں لہرام ڈوبن گیاں نہیں بلکہ تینوں تار کے دریا جو پار پھیل دیں گیاں اے ماں باپ کا فرما بردار آسمان تو بھی ڈگ پہ جیوں دی حیاتی ہے جیوں دا بال نہیں نگاہ ہو سکتا اور ماں باپ دا فرما بردار جتھے پیر رکھے گا میرا اللہ اتھی خیرہ فرما دے گا اللہ جتنا دے ماں باپ زندہ نے وہ اپنے باپ کو مناؤ اپنے راہ ساؤن لگیاں اپنے پیو دی چٹی داڑھی پڑ کے آدھی پگ لا کے ائی داڑھی پیو دے اپنے داڑھی تے ائی پیو دے صحابہ مارے وہ تو آواز آئے گی پگ لا کے پیو داڑھی تے مارنا پہ ان بول آنا کی اوے نام لی دعا قبول ہوندی ہوئے سٹی ماں دے پیرا دے بہ کے ماں دے پیر پھڑ کے دعا منگی اوے باپ دے پیر پھڑ کے دعا منگی دشمن دا تیر تراشن ڈاکو تے چور گھیرا پان تینوں گولی مار لگن ایک والا آسمان والے بیٹے کہہ دی مال کا میرے تے میری ماں راضی میرا باپ راضی
اللہ دی غیرت دی قسم آن والی ڈولی مس ہو جائے گی اور خیر نہیں چلے گا. کیوں؟ تو رب دے سامنے ماں باپ والا عمل پیش کر دیتا ہے. جا بخاری پڑھ کے دیکھ جڑا ماں باپ دا فرما بردار موت دے منہ چ ہوئے ماں دے پیو دا نام لوے سونے میرے تے میرا ماں باپ راضی اللہ موت دے منہ چوں بچا لیندا ہے. دعا فرماؤ اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرماؤ ایک میرا دوست ہے الہ آباد تو بھائی ریاست مبینہ والا وہ بار بار فون کرن دے ہے میسیج کرن دے ہے کہ میری والدہ بیمار ہے سارے بھائی دعا فرما دیو اللہ دی امی جان مکمل شفا وہ بار بار فون کر دے اللہ اس میرے قریب دی امی جان آپ بھی جناب مکمل شفا فرما دے اور تواڈے وچوں جن بھی امی ابو بیمار نے اللہ شفا فرما دے. او میرا یار عثمان مدنی صاحب کہہ دیتے ہیں کی مسئلہ اولاد نہیں اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ اولادہ دین والا تو ہے اللہ نیک کے سارے اولاد نصیب فرما دے. میرا اگے بیان کنگن بور میں پہنچنا ہے ورنہ ہالے میرا اور کوئی کہنا میرا بورڈ سی میں تمہیں اور گل سنا دا اللہ رسول دی انشاءاللہ پھر کبھی سی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.